دوستو ارطغرل غازی کی پوری زندگی ہی جہاد میں گزری، یعنی اسلام کے لیے انہوں نے اتنی جنگیں لڑیں کہ اپنے قبیلے کو سلجوقی سلطنت کا سب سے بہترین قبیلہ بنا دیا۔ لیکن دوستو ان کی زندگی میں ان کے بہت سارے دشمن تھے، جس میں منگول، صلیبی اور اسی طرح دیگر ان سے حسد کرنے والے، جنہوں نے ان کو کئی بار نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ لیکن دوستو کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان کی یہ دشمنی ان کی موت کے بعد بھی ان کا پیچھا کرتی رہی اور ان کی قبر کو دشمنوں نے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ دوستو آخر ارطغرل غازی کی قبر کو کیوں گولیاں ماری گئیں اور آج تک یہ نشانات کیوں موجود ہیں، یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن دوستو ویڈیو مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو ارطغرل غازی ایک ایسا مرد مجاہد تھا جس کے نام سے ہی کفار پر لرزہ طاری ہو جاتی، ان پر بے شمار مظالم ڈھائے گئے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص نے صرف اپنے لیے زمین اور اس زمین پر اللہ کا قانون کا نعرہ لگایا، لیکن اس نعرے کے بعد جو مشکلات اس کی زندگی میں آئیں ان کا کبھی اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ دوستو ارطغرل غازی نے ہمیشہ حالات سے تنگ آ کر اور آگے بڑھنے کی جستجو میں ہجرت کی اور آگے بڑھتے گئے اور نئے نئے دشمنان اسلام سے ان کا ٹاکرا ہوتا گیا۔ اگر بات صرف دشمنوں تک ہوتی تب تک تو ٹھیک تھا، لیکن ارطغرل غازی کے اپنے قبیلے کے اندر اتنے غدار موجود تھے جس کی وجہ سے کئی بار ان کا قبیلہ اور بعد میں سلجوقی سلطنت اندر سے کھوکھلی ہوتی رہی، کیونکہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے اپنے اندر موجود غدار کو ڈھونڈنا۔ پہلے ارطغرل غازی کے اپنے قبیلے میں غدار موجود تھے جن کو بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر ان کو ختم کیا گیا، اور بعد میں سلطان کے محل میں اور حتیٰ کہ سلطان کے خاص وزیروں میں وہ غدار موجود تھے جن کی وجہ سے سلجوقی سلطنت اندر ہی اندر کھوکھلی ہوتی گئی، اور ارطغرل غازی جوں جوں ٹائم گزرتا گیا ان غداروں کو ڈھونڈ کر ان کا خاتمہ کرتا گیا۔ لیکن دوستو جو سیریل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یعنی ارطغرل غازی سیریز، تو اس میں جتنی مشکلات ارطغرل غازی کو پیش آتی نہیں، حقیقت میں اصل ارطغرل غازی کی مشکلات اس سے بھی کہیں زیادہ تھیں۔ یعنی اس وقت جیسے جیسے سلطنت بڑھتی گئی، ارطغرل غازی بڑے بڑے قلعے فتح کرتا گیا تو اس کے دشمنوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یعنی کچھ دشمن تو وہ تھے جن کے قلعوں پر ارطغرل غازی نے قبضہ کیا تھا، ان کی دشمنی تو کسی وجہ سے تھی، لیکن کچھ ایسے دشمن بھی موجود تھے جن کا سامنا ہی ارطغرل غازی سے نہیں ہوا، لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ کل ہماری باری بھی ہو سکتی ہے، تو اس سے پہلے ارطغرل غازی کا کام تمام کر دیا جائے۔ لیکن دوستو ہر محاذ پر ارطغرل غازی سرخ رو ہوا اور اس کے سامنے آنے والے ہر کافر کو اس نے خوب مزہ چکھایا، اور ارطغرل غازی بالآخر سوغوت شہر میں آ گیا۔ دوستو اگر آپ لوگوں نے ارطغرل غازی سیریل دیکھا ہے یا پھر دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ لوگوں نے سوغوت شہر کا نام تو ضرور سنا ہوگا، کیونکہ سیریل کے 5ویں سیزن کے بالکل شروع سے ہی اس شہر کو دکھانا شروع کر دیا جاتا ہے، کیونکہ دوستو اناطولیہ کا یہی وہ آخری علاقہ تھا جہاں پر ارطغرل غازی اپنے کئی قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے آباد ہو گئے۔ دوستو سوغوت کو ہمیشہ سے ہی سلطنت عثمانیہ کے پہلے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے، کیونکہ اسی شہر میں ہی ارطغرل غازی کی وفات ہوئی تھی۔ ارطغرل غازی کی موت کے بعد ان کے بیٹے یعنی عثمان غازی نے بھی اسی شہر کو ہی اپنا گڑھ بنائے رکھا۔ اس کے بعد دوستو 1299 میں جب عثمان غازی نے اپنی خود کی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تو سوغوت شہر کو ہی سلطنت عثمانیہ کی پہلی آماجگاہ بنا لیا، کیونکہ اس دور میں عثمانیوں کے زیر قبضہ اناطولیہ کا جتنا بھی علاقہ آتا تھا اس میں سوغوت شہر ہی سب سے زیادہ پرامن مانا جاتا تھا۔ لیکن دوستو ان دنوں بازنطینی سلطنت کا بہت زور تھا، یعنی جہاں پر بھی مسلمان دکھتے وہیں پر اس کو ختم کر دیا جاتا۔ دوستو ارطغرل غازی کی تو وفات ہو چکی تھی، لیکن ارطغرل غازی کے نام سے ابھی بھی کفار ڈر جایا کرتے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اس شہر کے ساتھ ارطغرل غازی کا نام جڑا ہوا تھا، اس شہر میں نہ صرف ارطغرل غازی کی بلکہ کئی قبیلے کے اور بھی بہت سارے لوگوں کی قبریں موجود ہیں۔ دوستو اس شہر میں نہ صرف ارطغرل غازی کا مقبرہ موجود ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ سلطنت عثمانیہ سے جڑی ہوئی بہت ساری یادگار چیزیں بھی موجود ہیں، خاص طور پر وہ میوزیم کہ جس کو ارطغرل غازی میوزیم کا نام دیا گیا۔ لیکن دوستو بدقسمتی سے سوغوت نام کے اس خوشحال شہر کو بھی وقت وقت پر بہت سارے خطرناک حادثوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ اٹیک اس شہر میں کیے گئے، کیونکہ دوستو سلطنت عثمانیہ اور جرمنی کی ہار ہو گئی تھی، تو ارطغرل غازی کے پورے خاندان کو مٹانے کی کوشش میں اس شہر کو کئی بار جلایا گیا،
تاکہ ارطغرل غازی جیسا شخص کوئی دوبارہ پیدا بھی نہ ہو سکے اور ارطغرل غازی کا نام و نشان مٹ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سوغوت نامی اس شہر کو جلایا گیا تو اس شہر میں موجود سلطنت عثمانیہ کی بہت ساری ایسی یادگار چیزیں برباد ہو گئیں کہ جو کہ بہت زیادہ پرانی اور نایاب تھیں۔ لیکن دوستو، جب یہ سب کر کے بھی ان کو چین نہ آیا تو ان بدبختوں نے ارطغرل غازی کے مقبرے پر گولیوں کی بوچھاڑ شروع کر دی، جس کے نشانات آج بھی موجود ہیں، جو اس جنگ میں یونانی فوجیوں کی جانب سے چلائی گئی تھیں۔ دوستو، اس جنگ کے دوران چونکہ ہدف یہی شہر تھا تو اس شہر کا بہت زیادہ برا حال ہوا اور ارطغرل غازی کا مقبرہ مکمل تباہ ہو گیا، جس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ لیکن ارطغرل غازی کی وہ بہادری دکھانے کے لیے آج تک گولیوں کے نشان باقی دنیا کے لیے محفوظ کر لیے گئے، تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ ارطغرل غازی کے نام سے نہ صرف دنیا میں لوگ ڈر جایا کرتے، بلکہ مرنے کے بعد بھی ارطغرل غازی کے ڈر نے کفار کی جان نہ چھوڑی۔ دوستو، ارطغرل غازی کی بہادری اور جرأت پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں، تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔